بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP۔ خطبہ جمعہ۔ عنوان جنتی کون؟ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنتی کون؟ جنتی کون؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری شخص کو جسے اللہ رب العالمین دنیا کو فنا کرنے کے پہلے تک پیدا کرے گا، ان تمام لوگوں میں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں بتائی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ ایسے عمل کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ ہماری رحمت کے مستحق ہیں، یہ جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں۔ آج
جن حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، پورے عالم اسلام کے اندر 1 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ 73 فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ان فرقوں میں ہر فرقہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور باقی کے تمام گروہوں کو، تمام فرقوں کو، تمام جماعتوں کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ اگر اس کے عقائد سے، اس کی رائے سے، ان کے طور طریقے سے اگر آپ ان کے ساتھ سہمت نہیں ہیں، اس پر اگر آپ متفق نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کی نظر میں وہ آپ کو جہنمی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن کیا ایسے سمجھ لینے سے، ایسے کہہ دینے سے کوئی آدمی جنت کا مستحق یا جہنم کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ نہ 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 نہ، جنت اور جہنم کا مستحق وہی ہوگا جسے اللہ رب العالمین نے بتایا، جسے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک ان کی نشانیاں پہنچائی، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کے انعامات ہوں گے۔ انعمت علیہم، جو معطوب ہونے والے لوگ نہیں، جو گمراہ ہونے والے لوگ نہیں ہوں گے، صرف وہ جنت میں جائیں گے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تمام آیتیں جو ہے اس پر نازل فرمائی ہیں، جس میں سے ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 134، 135، 136، 134، 135، 136، یہ تین آیتوں کی تلاوت اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ رب العالمین اسی سورہ آل عمران کے ان 3 آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر، جب وہ خوشحال ہوں تب بھی، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف میں ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوں، تب بھی ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند نشانیاں اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ چاہے خوشحالی میں ہوں اور چاہے وہ خود مصیبت زدہ ہوں، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں، دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے اگلے کی ضرورت کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کی ضرورت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب ایسا کوئی وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دیکھیے جو بات کہی کہ وہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، مصیبت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے کہ جو غصے کو پی جانے والے ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ یہاں پر خرچ کرنے کے بعد ہی غصہ کا کیا مطلب آ گیا؟ درگزر کرنے کا مطلب کیا آ گیا؟ کہ ایسے موقع آتے ہیں، آ سکتے ہیں کہ آپ خود ہی مصیبت میں ہوں اور کوئی آپ کے سامنے سوال کرنے آ جائے، آپ کا پارا ہائی ہو جائے۔ کبھی کبھی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں ایسے حالات سے دو چار ہوتے رہتے ہیں
کہ جاؤ بھائی جاؤ، اس وقت میں خود ہی پریشان ہوں اور آپ اور پریشان کرنے چلے آئے، یا اور کوئی اس طرح کی باتیں، تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ کبھی ان کو غصہ آیا بھی۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، خوشحال ہے، مصیبت زدہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی ضرورت آ گئی، کسی نے بتایا کہ فلاں شخص وہ ضرورت مند ہے، تو پتہ چلا ان کا پارا ہائی ہو جا رہا ہے، تو یار ضرورت مند ہے تو کیا ہوا، میں بھی ضرورت مند ہوں، کیا میں ہی پڑا بیٹھا ہوں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کو، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کسی سے ناگوار ہو جاتی ہے جو ان کو پسند نہیں ہو، تو بھی وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جسٹ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، بے شرمی کا کام ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی ان سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف ہو، اور دل بھی اس کو کراہیت محسوس کر رہا ہو، کوئی بھی ایسا ناشائستہ کام کر بیٹھے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً انہیں اللہ کا ذکر کی طرف۔ دیکھیے کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انسان اگر کبھی کوئی گناہ کا کام کرتا بھی ہے، مثال کے طور پہ آپ فجر کا وقت ہے، ٹھنڈی کے موسم میں گرم گرم لحاف میں ہو، یا گرمی کے موسم میں بڑھیا کولر میں، اے سی میں پڑ لیتے ہوں، سو رہے ہوں، اور فجر کا وقت ہو جائے تو اب اذان ہو گئی، اب آپ کو اٹھنا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کسمسا رہے ہیں، تھوڑی سستی دکھا رہے ہیں، اور شیطان بھی اچھا خاصا آپ کا ہاتھ پیر دبا رہا ہو، اسی میں آپ پڑے رہ گئے، اور کئی غفلت میں آگے سو گئے، اور سو گئے، پھر اٹھے تو آپ کی دیکھا رہی تو سورج نکل گیا، تو جب وقت نکل گیا تو جماعت چھوٹ گئی، پھر آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر کس طرح کی، جو نمازی ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح کی ایک کھٹک، ایک بے چینی، ایک پریشانی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار کیا بتائیں، ذرا سا غفلت میں پڑے، تھوڑا سا جھپکی لے کے تھوڑا بھی اٹھ کے چل رہے ہیں، ارے یار بتائیں ہماری نماز چلی گئی، یار جماعت چھوٹ گئی، یا قضا ہو گئی، اس کو جو ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل مطلب کہہ لیجئے کہ بے چین ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں غفلت میں پڑ گیا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا اور بھی کوئی اگر غلطی کر بیٹھے تو بعد میں اسے فوراً احساس ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکل کے اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، چھتری کی طرح سمجھیے، کیونکہ گناہ اور ایمان یہ ایک ساتھ ایک دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ ایمان والے ہوں، آپ مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان آپ کے اندر ہو، اور آپ جان بوجھ کے ایمان کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ گناہ کرتے رہیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر کے، سینے سے نکل کر کے وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان آ جاتا ہے، پھر اسے جیسے ایک احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اس کو سوچتا ہے۔ تو ایسا نہ جانے کتنی بار ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کی جو ہے بارہا اس کا جو ہے تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں فرما رہا ہے کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور استغفار اور توبہ کا معنی یہ نہیں، توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائی، جیسے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے،
اور جہاں ہی اپنے گناہوں پر نادم ہو، رک جائے، ٹھہر جائے، توبہ کرے، رجوع کرے، پلٹے، تو پھر وہ نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے، تو اپنے نیکیوں کے ذریعے بھی دھیرے 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 وہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توبہ، پلٹنا، رجوع کرنا۔ استغفار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے وہ شخص، اور توبہ کرتا ہے اور پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتا ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ کون ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا سوا اس اللہ کے؟ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم ہونے کے بعد، جانکاری ہونے کے بعد گناہوں پر اڑ نہیں جاتے ہیں، گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں کہ نہیں میں کروں گا، نہیں یہ صحیح ہے، جان رہے کہ شرک ہے، جان رہے کہ بدعت ہے، جان رہے کہ گناہ کے کام ہیں، تو وہ توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں، وہ اسی پر اڑے نہیں رہتے ہیں کہ بے شرمی کے ساتھ۔ اور دیکھیں، آپ بارہا دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کھول کر رکھ دیں، آپ لوگوں کے سامنے احادیث کھول کے رکھ دیں، آپ ان کو حوالے دکھا دیں، ان کو بتا دیں کہ دیکھو بھائی آپ کا یہ جو عمل ہے جو آپ کر رہے ہو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، دیکھو اس عمل کے خلاف تمہارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ جو ہے کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں۔ اچھا اگر کہتے ہو تو پکارو، تمہاری پکار کو سن لیں، پورا کر لیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ کچھ کر دیں؟ نہیں مانتے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو سننے کے دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جیسے جانور ہے، اس کے سامنے آپ چاہے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین کی بات بتاؤ، کچھ اسے جانور ہے، اپنا جگالی کرتا رہے گا، کھاتا رہے گا، چلتا رہے گا، آواز کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی تشبیہ جو ہے، ان کی مثال جو ہے جانور سے کی ہے کہ یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو بتا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو علم ہونے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی اس پر اڑے نہیں رہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے، یہ نیکوکار لوگوں کی پہچان ہے، یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اب سوچ لیجئے، رب کا قرآن، سورہ آل عمران، آیت سورہ نمبر 3، آیت نمبر 134، 135، 136، 134، 135، 136، جب یہ چیخ چیخ کر کے آیتیں ہمیں آپ کو بتا رہی ہیں، جب یہ آیتیں کھل کر کے واضح طور پہ ہمیں آپ کو یہ نشانیاں، علامتیں بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں بتا دیا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے راہ میں مصیبت ہو تو بھی، خوشحال ہو تو بھی خرچ کرنے والے ہوں گے، جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہوں گے، جو لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اور ایسے لوگ اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی بے شرمی کا کام کر بیٹھے، کوئی ناشائستہ کام کر بیٹھے، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جان بوجھ کر وہ اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کاموں کے کرنے والوں کو ان وجوہات سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ میرے بھائی سوچئے، اگر یہ جو چند نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، آخر اس کو ہمیں اپنانے میں، کرنے میں کون سے ہمارے سامنے کیا دقت آ جاتی ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، مال کبھی ہمارے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، یہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، یہ تو گھومتی رہتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس کو بہت اترائیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ہم خرچ کریں۔ کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ لوگ اگر ہم سے کبھی کوئی اس طرح کے حالات کسی کے آ جائیں، کیوں ہم غصہ ہوں ان کے اوپر، کیوں ناراض ہوں؟ کبھی کسی سے کوئی غلطی اگر ہو بھی جائے ہمارے تعلق سے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو کبھی ایسے کوئی اور بھی اللہ کا بندہ اگر کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر بیٹھے تو آپ بھی معافی طلبی کر، اس کو کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی جو ہے ہم سے اگر کوئی گناہ کبھی سرزد ہو جائے تب اسے معافی مانگ لیں اللہ رب العالمین سے، اس کے اوپر اڑے نہیں، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر تو ایسے کوئی بہت سخت کام نہیں ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے ہیں، بہت آسان کام ہے کرنے والوں کے لیے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنتیں دے گا، اور ایسی جنتیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ کہ اللہ رب العالمین جب اس طرح کی جو چیزیں قرآن کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں واحد کا صیغہ شاید نہ کے برابر ملے گا، جمع کا صیغہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کو جنت ملے گا، جنتیں، یہ نہیں کہ اس کو نہر ہوگی جہاں پہ، نہیں، نہریں، یعنی اس کی بہتات ہوگی۔ ابھی آپ کو دودھ لینا ہو تو 40 روپے، 45 روپے، 50 روپے، 60 روپے لیٹر لینے میں آپ کو کتنا بھاری لگتا ہوگا، نہیں؟ وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ایسا دودھ، اس کا ذائقہ ایسا، اس کا ٹیسٹ ایسا کہ وہ آپ سوچتے رہیں۔ دنیا میں بھلے دیکھنے میں دنیا کے جیسا لگے، لیکن دنیا میں ایسا دودھ آپ نے پیا نہیں ہوگا، آپ نے چکھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں اتنی تمام نعمتیں وہاں پر ہوں گی میرے بھائی۔ تو یہ دنیا کے چند وقت کی لذت جو کہ اگر آپ آخرت کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو سمندر میں اگر آپ ایسے سوئی کا نوک ایسے ڈالیں اور نکال لیں، اس کے نوک پر جو پانی کا قطرہ آئے گا اس سے بھی کہیں کم یہ دنیا کی زندگی، باقی پورا سمندر بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میرے بھائی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں فرمایا یہاں اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے کہہ لیجیے کہ جنتیں ملیں گی، تو ہمیں ایسے کرنے سے کون سی چیز ہمارے آڑے آتی ہے؟ لہٰذا ہم جب بھی قرآن کو پڑھا کریں، احادیث کو پڑھا کریں یا سنا کریں تو اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ اس کی طرف سے ہے۔ اگر احادیث کی بات آتی ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آتی ہے، تو یہ احادیث کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ نبی کی باتیں ہیں، تو قرآن و سنت ہے، یہ کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیر کی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر آ جائے تو اپنے پیشانی کو خم کر دینے کا، اپنے ماتھے کو جھکا دینے کا، اللہ کے حکم کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے، اور میرے بھائی اس پر ڈٹ جانے کا۔ پھر اپنے من میں اس طرح کی باتیں نہیں رکھنے کا کہ یہ تو فلاں لوگ ہیں، ارے فلاں لگے، ان کی قرآن الگ ہے، ان کی حدیث الگ ہے، ان کی باتیں الگ ہے، ہمارے پیر صاحب نے ایسے کہا، ہمارے مولوی تو ایسے کہتے ہیں، ہمارے عالم نے تو کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، آنا پیر کے جھنڈے کے نیچے
آ جاؤ, تمہیں قبر میں بھی بچا لیں گے, تمہیں حشر میں بھی بچا لیں گے, کوئی بات نہیں, یہ ذکر کرتے رہو, اللہ اللہ حق حق ایسے نعرے لگاتے ذکر کرتے رہو اور کہتے ہیں ذکر جہر ہے, اور اس طرح سے کرو, کوئی بات نہیں, سب بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کوئی بات نہیں, یہاں تک اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں, کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی عزیز اگر بے نمازی مر گیا ہو تو اس کے گھر والے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں, اور اس کو بتائیں کہ 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے, اور وتر کی نماز کو ایک اور جوڑ کے 6 وقت کی نماز کر لیں, اور جو فطرہ وغیرہ جو فطرہ میں جو کہہ لیجیے کہ جو اس کا مقرر حد ہوتا ہے, یہاں اتنے صاع جو ہے کہ 2.5 کلو جو ہے قریب غلہ جو ہے وہ صدقہ فطر نکالا جائے, تو اتنے ہی مقدار میں کہ وہ ہر وقت کی نماز کا اتنا غلہ لے لے. اگر 6 وقت کی ہے تو 6 مطلب 2.5 سے جوڑ لے کہ 2.5 کلو ایک وقت کا, تو 6 وقت کا 15 کلو, تو ایک دن کا 15 کلو ہوا. اب اس طرح سے جوڑ لے کہ ایک سال میں 365 دن یا 360 دن, تو اس کا اتنا کلو ہوا, تو وہ اتنے سال تک, مان لیجیے 25 سال کی زندگی عمر میں وہ ختم ہوا, اگر 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا ہو, 10 سال کی عمر میں وہ نماز کے میں ہو گیا ہو, چلیے اگر 10 سال اس کے اوپر نماز رہ گئی ہو, 15 سال نماز رہ گئی ہو, تو اس طرح سے پورا کاؤنٹ کریے, جوڑیے اتنے سال کا کتنا غلہ ہوتا ہے. اتنا غلہ آپ کسی غریبوں میں صدقہ کر دیجئے, تو آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس کے وہ نماز کا فدیہ ہو جائے گا. اب اگر چلیے کوئی پیسے والا ہو تو اتنا غلہ اتنے منوں ٹنوں کنٹلوں جو بھی رہے نکال دے, لیکن اب اگر کوئی غریب آدمی ہو, وہ بیچارہ کہاں سے پاوے, اس کا بھی ہیلا بتایا ہے, اس کا بھی طریقہ بتایا کہ 15 کلو تک کا ہے حیثیت, ہاں 15 کلو کی حیثیت ہے تو 15 کلو راشن غلہ لے لو, اور کسی غریب کو اس کا مالک کر دو, اس کا مالک کر دو کہ بھیا یہ آج سے آپ کا ہو گیا, اور وہ اس کو خرچ نہ کرے. اور چونکہ آپ خود بھی غریب ہیں, تو وہ جو جس کو آپ نے دیا ہے وہ اس غلے کو آپ کو صدقہ کر دے, آپ کو دے دے کہ بھائی لیجئے, ہماری طرف سے تحفہ لے لیجئے, ہماری طرف سے لے لیجئے, وہ آپ لے لیجئے. اس طرح سے آپ اس کو دیتے رہیے, وہ آپ کو اس طرح سے پلٹاتے رہیے کہ جب تک کہ اتنا کنٹل, اتنا ٹن, اتنا من, جب اتنا ٹن تک آپ کا جب پہنچ جائے تو سمجھ لیجیے کہ فدیہ ہو گیا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں مولویوں نے کتابوں میں لکھ کر کے فدیہ بتایا ہوا, اور یہی نہیں, بہت تمام طرح کی خرافاتیں ہیں, یہ وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. ورنہ آپ دیکھیں تو ایسی ایسی چیزیں جو سیدھے قرآن کے خلاف, سیدھے احادیث کے خلاف, اللہ رسول کی باتوں کے خلاف سیدھے, لیکن پھر بھی اس کو نہیں. میرے بھائی, اللہ کا قرآن جو بتا دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو باتیں آ جائے, اسے اپنے پیشانی کا جھومر بنا لینے کا, اور اس کے اوپر جم جانے کا, اس کے اوپر جم جانے کا, اور یہ نہیں سوچنے کا, یہ نہیں کرنے کا کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے, یہ فلانے کی ہے. نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی, یہ سب کے لیے ایک تھا, ہے اور رہے گا. اس کا زبر سے زیر تک ایک نقطہ بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اور قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کے جیسے کوئی ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا ہے. پوری دنیا کے تمام انسان جن مل کر کے بھی لگ جائیں تو بھی اس قرآن کے جو ہے مقابلے میں اس کی ایک آیت کا جو ہے جو مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو لا کے اس کے مد مقابل کوئی آیت نہیں بنا سکتے ہیں. یہ وہ اللہ کا کلام ہے, اور جس پر اپنے غیروں تک کو جو اتنا یہ اعتماد ہو گیا کہ نہیں, یہ کسی انسان کی جو ہے یہ رچنا, کسی انسان کی جو ہے بات نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ اس اللہ کے کلام کو میرے بھائی اس میں بھی تفرقہ ڈالیں گے, اس میں بھی ہم یہ کریں گے کہ نہیں ہماری کتاب ان کی کتاب, ہمارا قرآن ان کا قرآن. نہیں میرے بھائی, اللہ کے لیے توبہ کرے اور اللہ کے لیے پلٹے. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے سورۃ توبہ, قرآن مجید سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں خوب محنت اٹھائی, اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جان بھی قربان کر دی, اللہ کے ہاں ان کو بڑے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کے ساتھ ایسے جنتوں کی جس میں نعمت اور آرام ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کبھی ہجرت بھی کرنا پڑا, جو ہجرت کرے اور اپنا گھر بار چھوڑا, اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کی, خوب محنتیں کی, اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا, اور جانے بھی ضرورت پڑی تو جانوں کو بھی قربان کر دیا. اللہ کے یہاں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے.
ان کا رب ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اور رضامندی ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، اور جن کے یہ نعمتیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ تو ایسے لوگ بھی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جو دین کے لیے جو ہجرت کر جاتے ہوں، اللہ کے راہ میں اپنے جان ضرورت پڑے تو اپنے جانوں تک کی قربانی دے دیتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جنت کے جو ہے خوشخبری بتائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 اور 23 تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر سے جمے رہیں اور نماز کو قائم رکھا، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا تھا اس میں سے کھلے یا چھپے طور پر خرچ بھی کیا، اور کسی نے ان سے برا سلوک کیا تو اسے بھلائی سے ٹال دیا، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگا، آخرت کے گھر میں ان کو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور صبر میرے بھائی نہیں رہنے پہ بھی ہوتا ہے اور رہنے پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بہت مال متا دیا ہے، آپ جو چاہے دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کو قرآن روک رہا ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اس لیے آپ فضول خرچ نہیں کرتے ہیں۔ آج اس سال یہ بھائی نئی گاڑی آئی ہے تو جو آڈی کمپنی کی فلاں گاڑی آئی ہے، نہیں دیکھو مرسیڈیز میں یہ آ گئی ہے، نہیں فلاں چلو یہ لے لیے، پھر اگلے سال گئی ارے سیٹھ جی وہ فلاں شو روم میں فلاں گاڑی نہیں آئی ہے، اچھا چلو اس کو اٹھا لو۔ ضرورت ہو جا رہی ہے، گاڑی ہے، تیز سواری ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بڑا گھر اللہ کی نعمت ہے، نیک بیوی اللہ کی نعمت ہے، بچے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دولت دی اللہ کی نعمت ہے، آپ کے پاس ہے تیز سواری، لیکن اب نہیں وہ گاڑی لے لیں، نہیں وہ فضول خرچ کرتے، تو وہاں بھی صبر کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں دنیا کی ریس میں نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ نے سائیکل دیا تو سائیکل میں ہی اللہ کا شکر ادا کرے، قناعت کی رزق مانگے اللہ سے، سنتشٹی مانگے، آپ کو سنتشٹی ہے، اب ورنہ خواہش کے پیچھے، نفس کے پیچھے، اچھا کے پیچھے تو آپ لگے نہیں، پوری زندگی میں بیت جائے گی، آپ کی خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، احادیث کے اندر موجود کہ انسان کو اگر سونے سے بھری گھاٹی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، یعنی اس کی یہ چاہت وہ صرف قبر کی مٹی سے ہی جو وہ ختم ہونے والی نہیں، ختم ہونے والی حرص جو ہے، تو وہ صبر کرتے ہیں مال لینے پہ بھی، اور نہیں ہے تو اس کو پانے کے لیے بھی اس میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو تکلیف میں جو دقت میں رکھی ہے کہ آج اسے بائک کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت بہت لگ جاتا ہے، پریشان نہیں ہے، سائیکل سے کام، سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل سے کام، یا جو بھی جیسی ضرورتیں ہیں، دوسروں کو دیکھ کر کے وہ اس پر جو ہے یہ نہیں کرے اللہ آپ نے اس کو اتنا دے دیا، ہم کو اتنا دیا، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہیں، ھذا من فضل ربی کہتے ہیں، الحمدللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا شکر ہر حال میں جو ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائی نماز کے تعلق سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نماز کے جو ہے وہ اتنا آپ کو کہہ لیجئے کہ دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اگر سنت کے موافق آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی رحمان اسی بیماری کی وجہ سے پاگل نہیں ہو سکتا جلدی۔ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، اتنا بڑا ملک ہے، کوئی پاگل خانہ نہیں، وہاں پہ کوئی پاگل خانہ نہیں ہے، ضرورتیں نہیں ہیں، الحمدللہ اتنا سکون ملتا ہے نماز میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں، سر جھکا کے تو دیکھیے، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے دیتی ہے آدمی کو نجات۔ یہاں وہاں ان کے چوکھٹ پہ جھکنے سے اچھا ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، تمام سجدوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اور دل تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہی ہے اس کو، وہ جھکے گا پیڑ کے آگے جھکے، پودے کے آگے جھکے، جانور کے آگے جھک جائے، چاند سورج کے آگے جھک جائے، قبروں کے آگے جھکے، کہ پتھروں کے آگے جھکے، کہیں بھی جھکے نہیں، یہ تو اپنے نفس و خواہشات کے آگے جھکے، جھکنا ہے ہی ہے، صفت ہے جھکنے کی۔ اس لیے یاد رکھنے کا یہ جو جھکنا ہے
یہ جھکنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور اس اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، نماز ادا کرے گا، صبر کرے گا، تو ان کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنتیں ہیں میرے بھائی، جنتیں ہیں۔ آج دنیا کی اینٹ اور پتھر اور مٹی سے بنے ہوئے مکان کو بنانے میں نہ جانے کتنے انسان ایسے ہیں پوری زندگی کما کے مر جاتے ہیں اور اپنے حلال کی کمائی کا ایک کمرہ ایک مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے کمرے میں کبھی جھوپڑا پٹی میں کبھی کچھ جو ہے ڈیرا ٹینٹ تبو لگا کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ اینٹ مٹی پتھر اس کے مکان کے، اور وہ مکان جو اللہ کی جنتوں میں جو سونے چاندی کے اینٹوں سے ہوں گے، کیا اسے ہم نے آپ نے اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو بھی کہتے جائیں، چاہے جو بھی کر کے چلے جائیں، جو کہہ لیجئے کہ نتھو خیرو سے جو بھی سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا؟ نہ 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 نہ، صرف یہ کہنے سے کہ نبی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، اچھل جائیں گے، نکل جائیں گے، کچھ نہیں نکلنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین کے قرآن کو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے پیشانی کا جھومر بنائیں، اور قرآن اور حدیث کو اپنائیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنائیں، اور جنت کے راستے پہ نکل پڑیں۔ اور جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیاں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک کوئی لغزش ہوئی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر دے بار الہ، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، قرآن و سنت پہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے تیری راہوں پر چلتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اٹھا بار الہ۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، ایسے مرنے کے بعد ہم سب کو، میں اپنے اہل و عیال کے، ہم سب کی ملاقات جنت الفردوس میں بھی کرا بار الہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔